السلام علیکم، میں ہوں جہازیب احمد خان اینڈ ول بی ٹاکنگ آن کرپٹو ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی اوور آل، کہ اس وقت دنیا میں کیا صورت حال چل رہی ہے، پاکستان کے اندر کیا مسائل ہیں کرپٹو کو لے کے، اور واٹ از آر یوتھ اسپائرنگ ان ٹرمز آف کرپٹو. دیکھیے، اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کرپٹو کو لیگلائز نہیں کرنا چاہ رہی، اور اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ بھی آنے والا ہے کہ کسی قسم کی بھی کرپٹو ٹریڈنگ، کسی بھی قسم کی کرپٹو کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہے اوور آل، اس کو فی الحال تو پاکستان میں لیگلائز نہیں کیا جائے گا. لیکن کرپٹو کے ساتھ جو پوائنٹس جڑے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی بڑے مزیدار قسم کے ہیں، اور پیپل، ون آف دا میجر ریزنز وائی پیپل are following crypto, are falling for crypto even, is کہ it makes good money. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو it's a science، اگر آپ کو اس کی سائنس سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ اس کو ٹریڈ کس طریقے سے کر سکو گے اور آپ کا ریٹرن کس طرح کا ہے. کیونکہ دیکھیں، بزنس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، کہ آپ انویسٹ کیا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ریٹرن کیا آ رہا ہے. اینڈ مائنڈ یو، کرپٹو ان اٹس ہی ڈیز، ان اٹس گڈ ڈیز، گیوز یو ویری گڈ ریٹرنز، جو کہ ریٹرنز آپ کو اس طرح کے نہیں نظر آتے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی اور بزنس کے اندر آپ کو وہ ریٹرنز نہیں نظر آتے. سو دس از ون امپورٹنٹ تھنگ جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے ہماری وہ اس سے انسپائر ہوتی ہے، اینڈ دے اسپائر ٹورڈز کرپٹو ٹریڈنگ اینڈ آل دیٹ. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ہماری اکانومی کے، جن کے ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، بگ کمپنیز، ایون اسمال اسکیل کمپنیز جو کہ لسٹڈ ہیں ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج، وہ ان کے جو بیسیکلی اسٹیکس ہیں وہ کہیں بہت نیچے چلے جاتے ہیں، دے لوور ڈاؤن، جس کی وجہ سے جو ایونچولی جو لیگل ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے اندر کرپٹو فٹ ان نہیں ہوتا. کیونکہ اکانومی جن کے کنٹرول میں ہے ان کے شیئرز جب نیچے جائیں گے تو کرپٹو، ظاہر کرپٹو کے آنے کی وجہ سے ان کے شیئرز نیچے جائیں گے، تو وہ ایک ایکسیپٹنس کا بڑا ایشو ہے. میرے حساب سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک نیا ایونیو ہے، اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اگر آپ وقار زکا صاحب کی بات کرتے ہیں، وقار زکا یہی بات کرتے ہیں تھرو آؤٹ کہ جی اس کو لیگلائز کر دیں، اس میں ریٹرنز زیادہ ہیں، اور یہ وہ ریٹرنز ہیں جو آپ کی ریمیٹنسز کو انکریز کریں گے، یہ وہ ریٹرنز ہیں جو آپ کے ایون قرضوں کو اتارنے میں مدد دیں گے، کیونکہ آپ کے جو GDP ہے وہ امپروو ہوگا اس سے. سو یہ ایک امپورٹنٹ اور نیو ایونیو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، دنیا بھر کی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا بھر کی اکانومی 12 سے 13 خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. روتھ شائلڈز ہیں اس کے اندر JP مورگن ہے، اس کے اندر راکفیلر وغیرہ، اور مختلف these are 12 to 13 families who are the stakeholders of world economy. یہی اکانومی اب دنیا کے جو ٹیک بوائز ہیں، ایلان ماسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس، ان لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور اسی اکانومی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں، ٹیک ورلڈ کے پاس جب اکانومی آئی تو انہوں نے اکانومی کے میٹرز کو ڈیجیٹلائز کر دیا، اینڈ دیٹس واٹ کرپٹو از. کہ کرپٹو از ناؤ بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم شیئرز کی سیل پرچیز اس کرنسی کے حساب سے کرتے ہیں جو کہ کرنٹلی رائج ہوتی ہے، اور یہی کرپٹو کا کام ہے کہ کرپٹو اس کو اب ڈیجیٹلائزڈ ایک کرنسی ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا ٹریڈ کرتی ہے، جس کے اوپر ریٹرنز کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے. سو ان ریٹرنز کے میگنیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم، یہ میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو دنیا میں ہم خاصے پیچھے رہ جائیں گے، جیسے ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہیں. اور اس وقت پاکستانی اکانومی از ان ڈائر اسٹیٹس ٹو گیٹ اپ. وی نیڈ ٹو لفٹ آر پیپل اپ. اور اس میں پچھلے دنوں خبر تھی
کہ تقریباً $20 ارب عام آدمی کے پاس ہے جو کرپٹو ٹریڈنگ, مطلب وہ اس کا ایکیومولیٹڈ فگر تھی کہ کرپٹو ٹریڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے پاس, اور وہ بیکاز اٹس ناٹ لیگلائز, وہ $12 ارب بلیک ہیں. اگر وہی $12 ارب آپ کی اکانومی کے اندر آ جائے, وہ لیگلائز ہو جائے, تو آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے, آپ کے سسٹم کے اندر وہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, لوگ اس چیز کو لیگلائزڈ طریقے سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو ہمیں اٹس سجیشن ٹو دا گورنمنٹ کہ اس ایونیو کو دیکھیں. آئی کین انڈرسٹینڈ, وی آل کین انڈرسٹینڈ دیٹ دا اسٹیک ہولڈرز وچ آر دیر ان آر اکانومی, their stakes would be going down, but at the end of the day whose stakes are we safeguarding? کیا ایک عام عوام جو ہم عام لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ یا 25 کروڑ لوگ, ان لوگوں کے سٹیکس امپورٹنٹ ہیں یا ان چند لوگوں کے سٹیکس امپورٹنٹ ہیں جن کے ہاتھ میں پوری اکانومی ہے؟ سو ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر پھر ہمیں اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں, جو پالیسیز ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر یہ پالیسیز ڈیفائنڈ ہیں, اور جن ملکوں میں ڈیفائنڈ نہیں ہیں وہاں ڈیفائن ہو رہی ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو لیگلائز کر کے اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کر دیا ہے, اور آج کیونکہ وہ ویسے ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی اکانومی اس سے مزید ایک بوسٹ ان کو مل رہا ہے, سپلیمنٹ ہو رہی ہے اس سے. ہماری اکانومی جو کہ آلریڈی آئی سی یو میں ہے, ہم روزانہ ٹیلی ویژنس کے اوپر بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہماری ملکی اکانومی آئی سی یو میں ہے, ہمارا ملک آئی سی یو میں ہے. تو اس اکانومی کو نکالنے کے لیے اف وی ہیو این ایونیو, وائی ڈونٹ وی ایکسپلور اٹ؟ اس ایونیو کو ہم لیگل باؤنڈز دیں, اس ایونیو کو ہم لیگل شیلٹر دیں, اور وہی ایونیو آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گا, جو کہ شاید اگین ریٹرن آن انویسٹمنٹ بزنس پرسپیکٹو میں ہم پڑھتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں دیٹ ROI از امپورٹنٹ, اینڈ اینی ون ہو اسٹارٹس اینی بزنس سیز دی ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. If this is an avenue that is giving you very good return on investment, why don't you explore it? سو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تمام تر لوگ جو کہ پالیسیز بنا رہے ہیں, ان سے درخواست یہ ہے کہ اس پالیسی کو ریوزٹ کریں. یہ جو ایک آپ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر اس کو ہم لیگلائز نہیں کریں گے, بالکل لیگلائز نہیں کریں گے. Bring all those people who are the stakeholders of the economy in Pakistan, bring them on one table and deal with them and have a consensus out of it کہ ہم ون ون سچویشن کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ہم اپنی اکانومی کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. ورنہ ان دا لانگر رن ہوگا کیا؟ ایز این انڈیویجول, ایک انڈیویجول جو یہ کام کر رہا ہے, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, وہ یہ کام کرتا رہے گا اور وہ پیسہ اس انڈیویجول کو ہی فائدہ دے گا. آپ جتنا مرضی اس کو سخت کر لیں, اسٹرکٹ کر لیں, یہی تقویت دے گا آف شور اکاؤنٹس کو. اگر ہم ان آف شور اکاؤنٹس کو روک کے پیسہ پاکستان کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر پالیسی میکنگ کرنی پڑے گی. اور اس گورنمنٹ کو اس وقت اس دلدل سے جس میں یہ خود پھنسی ہوئی ہے, اس سے نکلنے کے لیے اکانومی کو امپروو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.